السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ 2002 کی بات ہے کہ ایک روز ہمارے کچھ عزیز رشتہ دار حیدرآباد سے آئے۔ اسکولوں کی چھٹیاں ہوئی تو یہ لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے لاہور آ گئے، کیونکہ ان کے زیادہ تر رشتہ دار لاہور میں ہی رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ سال میں ایک بار سب رشتہ داروں سے ملنے لاہور آیا کرتے تھے۔ انہی میں میرے انکل فاروق، ان کی وائف آنٹی شاہدہ اور ساتھ میں 3 بچے، جو کہ 3 بہن بھائی تھے، اور ان تینوں میں سب سے بڑے واجد، اس سے چھوٹا ماجد اور اس سے چھوٹی بہن نایاب تھی۔ نایاب ایک خوش مزاج، نہایت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور وہ پڑھائی میں بھی اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ قابل تھی۔ وہ سارا دن اکیلی اور الگ تھلگ بیٹھ کر صرف کتابوں میں مصروف رہتی۔ واجد اور ماجد تھوڑے ہنسی مخ اور شرارتی قسم کے تھے، اور وہ میری ہم عمر تھے۔ ویسے تو یہ لوگ ہر سال لاہور آتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اس بار لاہور کی نہر میں نہایا جائے۔ اور ایک دن واجد نے کہا، علی بھائی آپ کے گھر کے پاس نہر ہے، ہمیں نہر پر ہی لے چلیں۔ گرمیاں بھی زیادہ ہیں اور ہمیں نہر میں نہانا بھی ہے، اور پھر بھی ہمیں 1 سال کے بعد ہی یہاں آنا ہے۔ ہم نے سنا ہے لاہور کی نہروں کو بہت زیادہ ہلا گلا ہوتا ہے، اور نہر پر بہت سی لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں اور کسی جگہ کی سیر کروانے سے پہلے نہر پر لازمی لے کے جائیں۔ اس کے بعد ہی ہم کہیں اور گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں نے کہا، یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں نہر پر۔ واجد نے کہا، پھر دیر کس بات کی بھائی، چلو چلتے ہیں، میں ابھی سے بڑے ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم صرف کچھ دیر انتظار کرو، میں اپنے کچھ دوستوں کو بولتا ہوں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ہم اس گاڑی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ دوستوں کو ساتھ میں لیے چلتے تاکہ تھوڑا زیادہ ہلا گلا ہو جائے۔ ماجد نے اچھلتے ہوئے کہا، یس، پھر تو اور مزہ آ جائے گا۔ آج ہم بہت سارے دوستوں کے ساتھ نہر پر جائیں گے، اور آج پہلی بار ہم لاہور کی نہر میں نہائیں گے۔ میں ان کی نہر کے لیے اتنی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سیمی کو فون کیا۔ اس کا اصل نام تو سمی تھا، پر وہ کہتا تھا کہ کسی ہیرو کی طرح میرا بھی کوئی نام ہونا چاہیے، اس لیے ہم اسے ایس ڈی کہتے تھے۔ جب ہم دوستوں کو نہر اور کار ریسنگ پر جانے کی اکثر دعوت دیا کرتا تھا، ہم سب اس کی گاڑی میں بہت زیادہ گھوما پھرا کرتے تھے۔ ہم لوگ دوپہر میں نکلتے اور پھر رات 10 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے۔ میں نے سمی کو فون کیا کہ گھر آ جاؤ، اور اس کو کہا کہ گاڑی بھی لے آئے، ساتھ میں باقی دوستوں کو بھی انفو کر دے۔ سمی نے کہا، بس ٹھیک ہے، میں بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ماجد نے اپنی امی کو ابو کو بتایا کہ ہم علی بھائی کے ساتھ نہر پر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کی بہن نایاب نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ واجد نے کہا، نہیں نہیں، تم نہیں آ سکتی ہمارے ساتھ، ہم سب لڑکے لڑکے ہی جا رہے ہیں، اور تم لڑکی ہو، جاؤ جا کر اپنی کتابوں کو پڑھو۔ پھر نایاب نے مجھے کہا کہ علی بھائی کیا آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ میں نے کہا، نایاب، واجد صحیح کہہ رہا ہے، ہم تمہیں کہاں لے کے جائیں گے، اور تم لڑکی ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، پر ایک بہن تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جا سکتی ہے نا۔ ویسے بھی آپ لوگ اور آپ کے ساتھ جانے والے دوست سب میرے بھائی ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں سے دور ہی رہوں گی، نہر کے پاس پارک میں یا کہیں اور جگہ پہ بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں۔ پلیز علی بھائی، میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں بھی نہر پر جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں آیا آپ کی امی نے کہا، ارے بیٹا لے جاؤ نا، دیکھو نا تمہاری بہن کتنی منتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے آنٹی، میں لے جاتا ہوں۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایس ڈی گاڑی لے کے آ گیا تھا۔ میں نے فوری ماجد، واجد اور نایاب کو کہا، چلو بھائی سب جلدی سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے بعد کچھ اور دوست بھی اپنی بائکوں پر آ گئے۔ جب ان سب نے نایاب کو گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو بولے، علی بھائی یار یہ کیا، لڑکی کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہو، کون ہے یہ؟ میں نے کہا، یار یہ میری کزن ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ یہ بات سن کر کچھ دوستوں نے ناراضگی ظاہر کی، اور کچھ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جو دوست اعتراض کر رہے تھے میں نے ان سے کہا، یار یہ لڑکی ہماری بہن ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں، اور ویسے بھی گرمی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، چلو اسی بہانے سے یہ بھی تھوڑا گھوم پھر لے گی، اس لیے اس کو بھی ہمارے ساتھ آنے دو، اور ویسے بھی یہ وہاں پارک میں ایک سائڈ پر بیٹھی اپنی کتابیں پڑھے گی، ہم لوگ نہر میں نہانے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھا یار ٹھیک ہے، اب چلو۔ اس کے بعد ہم سب نہر پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہم نایاب کو ایک پارک میں چھوڑا، یوں کہ پاس میں ہی تھا۔ نایاب نے اپنی کتابیں کھول لی اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر پڑھنے لگی، اور ہم سب نہر میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا۔
واجد اور ماجد نے بھی خوب ہلا گلا کیا اور میرے تمام دوستوں سے گھل مل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے قیمے والے نان اڑائے اور میں وہ 2 نان لے کر نایاب کو دینے گیا تو وہ اپنی کتابوں میں اس قدر مصروف تھی کہ میرے 2-3 بار آواز دینے سے بھی اس کو احساس نہ ہوا۔ میں نے آواز دی، میں نے جلدی سے جا کر نان اس کے آگے رکھ دی اور وہ اچانک چونک گئی۔ میں نے کہا، ارے اسے بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کھا لو، میں اب واپس دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ نیاب نے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر میں وہاں سے واپس دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر موج مستی کرنے کے بعد جب شام ہو گئی تو واجد نے کہا، علی بھائی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، اب تو بہت ہی زیادہ انجوائے کر لیا، ہم نے قسم سے دل خوش ہو گیا، واقعی میں لاہور لاہوری ہے اور یہاں کے لوگ تو بہت ہی کمال کے ہیں، اور آپ کے دوستوں سے ملنے کے بعد ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ایسا انجوائے کبھی ہم نے حیدرآباد میں بھی نہیں کیا، جبکہ ہمارے وہاں بہت سے دوست ہیں۔ میں نے کہا، ارے ابھی تو انجوائے کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم لوگوں کو فورٹس بھی لے کر جانا ہے، وہاں انجوائے کروانا ہے آپ لوگوں کو، اس کے بعد چمن کی آئس کریم بھی کھلوانی ہے تم لوگوں کو، پھر سمی کی ڈرائیونگ بھی دکھانی ہے تم لوگوں کو۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا رشتہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں نیاب کو گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ آگے انجوائے میں ہم کسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتے، اور لڑکی بھی وہ جو صرف ہماری بہن ہو، اور ہم اس کو اپنے ساتھ کسی پنگے میں نہیں گھسیٹ سکتے، کیونکہ اکثر ہماری لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ریس وغیرہ پہ اکثر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں میرے ایک دوست سنی بولا، ارے علی بھائی آج تو بڑی غیرت آ رہی ہے، سالے جب دوست کے ساتھ تو سائمہ کو لے کر گھر گھوما تھا، ہم کہتے تھے کوئی لڑکی نہیں جائے گی ہمارے ساتھ تو اس لڑکی کے لیے تو ہم سے ناراض ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا، ارے شیطان وہ میری دوست تھی اور یہ میری بہن ہے، سالے پتہ نہیں کب عقل آئے گی تجھے۔ واجد نے کہا، ٹھیک ہے ہم نایاب کو گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے، ویسے بھی تو میں اس کے یہاں ہمارے ساتھ آنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ علی بھائی، میں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، بیچاری گھر میں بور ہو رہی تھی اس لیے اس کو آنٹی کے کہنے پر لے آیا تھا۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا، یار نیاب تو ابھی تک پارک میں ہے۔ میں نے دوستوں کو کہا، یار میں نیاب کو لے کر آتا ہوں پھر ہم نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نیاب کو لینے پارک میں گیا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس درخت کی طرف بڑھا جس کے سائے تلے نایاب کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس درخت کے نیچے نظر نہیں آئی، اور جب میں اس درخت کے پاس پہنچا تو وہ واقعی میں وہاں نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے نایاب کہیں دکھائی نہ دی۔ یہ دیکھ کر میں اچانک پریشان ہو گیا۔ میں نے بہت بار ادھر ادھر جا کر آوازیں دی پر نایاب کا کوئی جواب نہیں۔ میں واپس اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر میرے علاوہ اس جگہ پر کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا کیونکہ میں پہلے بھی ایسی بہت سی چیزوں سے، ایسی ہنسنے سے واقف تھا، لیکن میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا ویسا کچھ مت ہو، بس کسی بھی طرح سے نایاب مجھے مل جائے، ورنہ گھر جا کر میں کیا کہوں گا۔ ابھی میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہا تھے کہ اچانک میرے سر پر کچھ چیز گری۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں گیلی ہو گئی، اور جب میں نے اپنی انگلیوں کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ میری انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو نیاب درخت کے ایک ڈال پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں سے بہت خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کر بری طرح سے چبا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کو آواز دی، نایاب، نایاب، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی اونچی آواز میں پھر سے اس کو آواز دی تو اس نے میری طرف انتہائی غصے سے دیکھا، جیسے یہ مجھے کھا ہی جائے گی۔ اس کا پورا منہ خون سے آلودہ تھا، جیسے نایاب کوئی آدم خور ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں تھوڑا سا ڈر گیا اور اس درخت کے نیچے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں نایاب نے عجیب سا کام کیا، وہ درخت سے ایسے نیچے اتری کہ اس کے پاؤں اوپر کی طرف تھے اور اس کے ہاتھ نیچے کی طرف۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح درخت سے لپٹ کر رینگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر وہاں سے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے جلدی جا کر واجد اور اپنے دوستوں کو کہا، یار جلدی چلو، نایاب کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب میرے ساتھ بھاگے ہوئے نایاب کی طرف گئے، اور جیسے ہی ہم دوبارہ نایاب کے پاس پہنچے تو دیکھا نایاب اسی درخت کے نیچے بیٹھی اپنی زخمی ہاتھوں کو پکڑ کر رو رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں سے بہت خون نکل رہا ہے۔ نایاب کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اس سے پوچھا، نایاب یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ نایاب نے روتے ہوئے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک عورت کہیں سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں چبا ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں سو گئی شاید، لیکن یہ دیکھو بھائی،
میرا ہاتھ کتنا زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت حیران ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، جبکہ میں نے خود نایاب کو درخت پر دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا، یار دیکھو ذرا ڈھونڈو اس پاگل عورت کو، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے دوست ادھر ادھر پھیل گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، اور میں بھی جا کر نایاب کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے حیرت سے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نایاب تو پھر تم درخت کے اوپر کیسے چڑھ گئی؟ نایاب نے حیرانی سے کہا، درخت کے اوپر؟ نہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، درخت کے پر کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، علی بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، جب میں نایاب کو لینے آیا تھا تو یہ درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو چبا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، علی بھائی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر تو ہم سے بھی نہیں چڑھا جائے گا، پھر یہ کیسے چڑھ سکتی ہے؟ اس سے تو 4 فٹ کی دیوار تک نہیں چڑھا جاتی۔ میں نے وہاں سے واجد سے کہا، یار میں نے اسے خود دیکھا تھا، اتنے سارے دوست ہماری طرف آئے اور بولے، یار ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن یہاں کوئی عورت نہیں۔ میں نے کہا، اچھا چلو سب باتیں چھوڑو، پہلے نایاب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سب دوست وہاں سے چلے آئے اور فوری ڈاکٹر کے پاس لے جا کر نایاب کی مرہم پٹی کروائی اور اس کو گھر لے کر چلے گئے۔ گھر والوں نے جب نایاب کے ہاتھ کے بارے میں پوچھا تو واجد نے کہا، یہ کہیں سے گر گئی تھی جو اس وجہ سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی، لیکن اب یہ ٹھیک ہے۔ آنٹی نے نایاب سے پوچھا، بیٹی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نایاب نے اپنی امی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، آخر اس کو کیا ہوا ہے؟ اس دوران آنٹی بھی اس کی طرف دیکھتی رہی، پر نایاب نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں آنٹی نے انکل کی طرف دیکھا اور انہوں نے آپس میں اشاروں سے ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ پھر آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، آنٹی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہیں چونک کر کہا، کچھ نہیں بیٹا۔ اتنے میں انکل نے بھی کہا، ارے نہیں کچھ نہیں ہے بیٹا، یہ تو بس ایسے ہی اپنی بیٹی کو دکھ میں دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کہیں پر بھی رونے دھونے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انکل آنٹی کی طرف تھوڑا غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نایاب کو دیکھنے چلا گیا اور جب میں کمرے میں جا کر دیکھا تو جگہ جگہ کتابوں کے صفحات بکھرے پڑے تھے، جیسے کہ کسی نے کتابوں کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ نایاب اپنے بالوں کو کھول کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جیسے کوئی سوتے ہوئے خراٹے لے رہا ہو۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میری طرف بنا دیکھے ہی بھاری سی آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہو۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ تو ہوا ہے نایاب کے ساتھ، ورنہ یہ تو کتابوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے اس ٹائم وہاں سے جانے میں ہی بلائی سمجھی اور واپس آ کر واجد وغیرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واجد نے کہا، سوری علی بھائی، آج ہماری وجہ سے آپ کے دوستوں کا مزہ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے چلے جائیں گے۔ اتنے میں رات کا کھانا لگ گیا، سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن نایاب نہیں آئی۔ میری امی نے کہا، ارے سب لوگ آ گئے، نایاب کدھر رہ گئی؟ ماجد نے کہا، آنٹی میں بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماجد نایاب کو بلانے چلا گیا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگ گئے۔ اتنے میں ماجد بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ ماجد کے ابو نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں بھاگ دوڑ لگا رکھی ہے تم نے؟ اور نایاب کہاں ہے؟ ماجد نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے ابو کی طرف دیکھنے لگا۔ انکل نے کہا، ارے کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھتے رہے ہو؟ بتاؤ کیوں نہیں نایاب آئی؟ اس لیے کیوں نہیں آئی؟ ماجد نے چونک کر کہا، جی ابو، وہ نایاب نہیں آ رہی۔ انکل نے کہا، وہ کیوں؟ کیا ہوا ایسے؟ ماجد نے کہا، ابو اس نے مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، وہ غصے میں ہے۔ اتنے میں آنٹی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کو مت بلاؤ، وہ ایسی ہی ہے، جب وہ کتابیں پڑھتی ہے تو کسی کی نہیں سنتی اور کمرہ بند کر کے رکھتی ہے۔ چلو آؤ تم لوگ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، وہ کھا لے گی بعد میں۔ پھر سب کھانا کھانے لگ گئے۔ کیونکہ اس دوران ماجد کی طرف دیکھ رہا تھا میں، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا اس کو بعد میں پوچھتا ہوں آخر ہوا کیا ہے۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ماجد ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور ماجد سے پوچھا، ماجد کیا ہوا تھا؟ تم جب نایاب کو بلانے گئے تھے تو تم ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ ماجد نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر آرام سے میرے قریب آ کر بولا، علی بھائی وہ نایاب نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟
ماجد نے کہا وہاں علی بھائی، جب میں نیاب کو بلانے اس کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں زمین پر ایسے لیٹی تھی جیسے کوئی لاش پڑی ہو، بالکل سیدھی اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی، نیاب چلے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، سب کھانے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو اس نے لیٹے ہوئے ہی میری طرف دیکھا تو اس کی شکل بہت عجیب سی تھی، جیسے کوئی زیادہ عمر کی عورت ہو، بہت ہی زیادہ غصے سے دیکھ رہی تھی میری طرف وہ، اور میں دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیسے دروازہ جٹ سے خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے سے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا ہو، جبکہ نیاب تو اسی جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز اندر سے آئی، جیسے کسی نے مجھے بھاری سی آواز میں کہا ہو، جاؤ یہاں سے۔ تو میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ علی بھائی، مجھے لگتا ہے نیاب اب نیاب نہیں، کیونکہ میری بہن تو چھوٹی ہے، پر جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ کافی عمر کی لگ رہی تھی۔ جب ماجد مجھے یہ باتیں مجھے بتا رہا تھا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی کو اپنا ارد گرد محسوس کر رہا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، وہ بات کرتے کرتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر ماجد تم نے یہ سب اپنے ابو کو کیوں نہیں بتایا؟ ماجد نے کہا علی بھائی، میں نے بتا کر مرنا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے حیرانی سے کہا ماجد، یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کس نے مارنا تھا تمہیں؟ ماجد نے پھر سے ڈرے ہوئے انداز میں ادھر دیکھا اور آرام سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بھائی، جب میں دروازے سے دور بھاگ رہا تھا تو میری کان میں وہی خوفناک آواز آئی، کسی کو کچھ مت بتانا اور اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تو مرے گا۔ بس اس وجہ سے میں ڈر گیا اور ابو کے سامنے چپ رہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا تم ٹی وی دیکھو گے؟ میں ذرا اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ماجد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کو نہ میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے بھائی، اطمینان رکھو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ ماجد کے ہاتھ سے اچھلاتے ہوئے کہا، اب تم آرام سے بیٹھو اور ٹی وی دیکھو، اور تم یہ بھول جاؤ کہ نیاب ہماری بہن ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ سن کر واجد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے علی بھائی، آپ واجد بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جانا تو چاہتا ہوں پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے ماجد کو ارے نہیں نہیں، تم یہی رہو، میں بس ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر میں اوپر کی کمرے کی طرف چلنے لگا، جو کہ نایاب کو بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نایاب کو آواز دی، نایاب، دروازہ کھولو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اتنے میں دروازہ کھل گیا، پر دروازے پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ خود بخود کھل گیا ہو، اور کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن مجھے کمرے میں نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، نایاب کہاں ہو تم؟ اتنے میں کسی نے خوفناک سی آواز میں کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ جب میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو نیاب دروازے کے اوپر والی دیوار سے چپکی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت وہ دھڑم سے زمین پر گری اور گرتے ہی عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نایاب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس وقت اس نے میری طرف دیکھا تو وہ واقعی میں نایاب نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نایاب کافی عمر کی عورت ہے، وہ بالکل ایک الگ عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ ابھی میں اس کو حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ مرد کی آواز میں غصے سے بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر میرے پاس آ کر دیکھو مجھے، میں کون ہوں، پہچانو مجھے، یہ میرے ساتھ رہتی ہے، اس سے پوچھو کون ہوں میں۔ اس کو مرد کی آواز میں بولتا دیکھ کر میں تو ڈر سے کانپنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ فوری دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور مرد کی آواز میں ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جیسے جیسے وہ ہنس رہی تھی ویسے ہی اس کے منہ سے خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس نے مجھ سے یہاں جانے نہیں دینا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، لیکن وہ دروازے پر کھڑی ہو کر کبھی مرد کی آواز میں ہنسنے لگتی تو کبھی عورت کی آواز میں، لیکن میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ اتنے میں ماجد مجھے آوازیں دیتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ واجد کی آواز سنتے ہی میں نے جلدی سے کہا، آ جاؤ واجد، میں اوپر ہوں
اور جیسے ہی واجد اوپر آیا تو نایاب اچانک زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ واجد نے جب نایاب کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر نایاب کے قریب آیا اور اس کو اٹھاتے ہوئے واجد نے میری طرف دیکھا، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، پر میں صرف ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں واجد نے تھوڑا سا تلخ لہجے میں مجھ سے کہا، آپ کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہے ہیں بھائی، آئیں اس کو اٹھائیں میرے ساتھ۔ یہ سنتے ہی میں چونکا اور بھاگ کر نایاب کو اٹھانے میں واجد کی مدد کرنے لگا۔ پھر واجد نے کہا، اس کو کیا ہوا ہے اور یہ اس کے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ نایاب نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ واجد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو علی بھائی؟ میں نے کہا، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ منحوس شیطانی چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آئی اور کبھی اس کے اندر سے ایک عورت کی۔ یہ سنتے ہی واجد نے تھوڑا طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی گردن کو نہ میں ہلایا، بولا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، آپ کو پتہ نہیں میری بہن کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے جیسے میری بہن کوئی جن یا چڑیل ہے، جبکہ یہ بیچاری تو معصومہ اور نہایت ہی خوش مزاج لڑکی ہے، پھر بھی آپ اس کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، یار واجد، میں جانتا ہوں نایاب ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، پر میں اسے شیطانی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے جسم پر داخل ہو گئی ہے، وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر واجد نے کہا، اچھا اب بس کرے، میں کبھی نہیں مانوں گا کوئی ایسی ویسی چیز نایاب کے اندر ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اپنے بھائی ماجد سے پوچھ لو۔ واجد نے کہا، علی بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ میری کہنے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو نایاب لے کر کسی بھی قسم کا کوئی وہم ہو گیا ہو۔ واجد کی یہ بات سن کر میں بھی اس پر مسکرانے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا اب اس کو میں یقین نہیں دلا سکتا۔ تو میں نے کہا، چلو یار چھوڑو اس بات کو، جب ہوش میں آئے تو اس کو کھانا کھلا دینا یاد سے، کیونکہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ واجد نے نایاب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے علی بھائی۔ یہ سن کر جب میں واپس نیچے جانے لگا تو واجد نے مجھے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، علی اس کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے چلیں۔ میں نے کہا، یار اس کے منہ پر پانی چھانی مارو، دیکھو ہو سکتا ہے بے ہوش ہے، ہوش میں آ جائے، اور اگر نہ آئی تو مجھے بتانا، میں ڈاکٹر صاحب کو ادھر ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے غصہ تھا واجد نے میری بات کو سمجھا نہیں۔ پھر میں نے سوچا، چلو خیر، امید کرتا ہوں کہ واجد کی بات ہی درست ثابت ہو جائے اور نایاب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اتنے میں ماجد میرے پاس آیا اور بولا، علی بھائی آپ نایاب کے پاس گئے تھے، کیا اس نے آپ سے کچھ کہا؟ میں نے چڑچڑے انداز میں کہا، نہیں یار، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، ویسے بھی ہم لوگ پاگل ہی ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، تیرا بھائی بیٹھا ہے اس کے پاس۔ ماجد نے کہا، سوری بھائی، لگتا ہے اب غصے میں ہے، کیا کوئی بات ہو گئی ہے واجد بھائی سے؟ میں نے کہا، ارے نہیں یار، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تیرا بھائی کہتا ہے کہ نایاب کو لے کر ہمیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور نایاب بالکل ٹھیک ہے، جبکہ ہم دونوں نے ہی اس کو خوفناک شکل میں دیکھا ہے۔ یعنی میری یہ بات سنتے ہی ماجد نے ادھر اور دیکھا اور پھر بولا، علی بھائی آپ سے ایک بات کہوں، لیکن وعدہ کریں کسی سے میری یہ بات شیئر نہیں کریں گے۔ میں نے جلدی سے اس کی طرف توجہ دی اور کہا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ ماجد نے کہا، یہ جو نایاب ہے نا، یہ شیطانی چیز ہے۔ میں نے ماجد کو پھر سے تھوڑا چڑچڑے انداز میں کہا، یار اب تو پھر سے شروع ہو گیا۔ ماجد نے کہا، نہیں علی بھائی، جب وہ 5 سال کی تھی تو ہم نے حیدرآباد میں ایک گھر لیا تھا، اس میں ایک پرانا بیری کا درخت ہوا کرتا تھا۔ ایک بار نایاب نے کھیلتے ہوئے اس درخت کے نیچے پیشاب کر دیا تھا۔ اس کے بعد نایاب اکثر گم ہو جایا کرتی تھی اور اکیلے ہی بہت دور نکل جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ دروازے سے باہر نکلتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ جب سب لوگ اس کو ڈھونڈا کر تھک جاتے تو وہ اچانک اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ملتی۔ اس وجہ سے امی ابو بہت پریشان ہو جاتے۔ پھر ایک دن دوپہر میں نایاب غائب ہو گئی تو ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملی۔ ہم نے مسجد میں اعلان بھی کروایا، پر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو نایاب درخت کے ڈھال پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ ابو اور واجد بھائی نے بہت مشکل سے اسے نیچے اتارا اور اگلے دن ابو ایک بابا کو ساتھ لے کر آئے۔ اس بابا نے جب نایاب کو دیکھا تو بولے کہ اس پر 2 ہوائی چیزیں ہیں، اس کے علاج میں تھوڑا وقت لگے گا، اگر ہم نے جلد بازی کی تو اس میں یہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پر ایک مرد اور ایک عورت دونوں کا اثر ہے، اور ان کو اس بچی سے دور ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر بابا نے ایک تعویذ بنا کر ابو کو دیا اور کہا، اس تعویذ کو چاندی کی 14ویں رات کو
چاند کی روشنی میں پہننا اور یاد نہ رہے، اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، پر اس سے ہماری بیٹی کو خطرہ تو نہیں ہوگا؟ بابا نے کہا نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، پر یہ دیر پہل نہیں، اس کے لیے مجھے اور پڑھائی کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بابا چلے گئے۔ پھر ابو نے چاند کی 14ویں رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی میں وہ تعویذ نایاب کے گلے میں ڈال دیا، تو اس کے بعد نایاب کافی بہتر ہونے لگے، لیکن وہ لگ تھلگ رہنے لگی تھی۔ تب امی اور ابو نے ہم سے کہا تھا کہ نایاب کو لے کر جو کچھ بھی ہوا اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کرنا، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور ہو سکتا ہے تمہاری بہن کا مستقبل برباد ہو جائے، اس لیے اس بات کو ابھی ہم بھول جاؤ۔ ہم نے ابو سے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، ہم اس بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ماجد کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا یار ماجد، یہ تو تم تب کی بات کر رہے ہو جب نایاب 5 سال کی تھی، لیکن اب وہ 16 سال کی ہے، تو کیا اب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو گیا؟ ماجد نے کہا نہیں علی بھائی، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ جو بابا جی نایاب کا علاج کر رہے تھے، ایک دن ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کچھ دیر تک ہسپتال میں رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ لیکن جب میرے ابو اس بابا جی سے ملنے ہسپتال گئے تو بابا جی نے میرے ابو سے کہا اس بچی کا علاج مکمل کروا دینا، ورنہ وہ چیزیں پھر سے اس کے اندر سما جائیں گی اور وہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی، اور جیسے نایاب بڑی ہوتی گی ویسے ویسے ان چیزوں کی طاقت بھی بڑھتی جائے گی، ان کی نایاب کے لیے چاہت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر ابو وہاں سے واپس آئے اور پھر ابو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے نایاب کا علاج مکمل کروا سکیں، پر بہت سے پکھنڈیوں کی وجہ سے ابو کے پیسے اور ٹائم ضائع ہو گیا اور نایاب بھی کافی بڑی ہو گئی۔ اس دوران نیام نے بہت سی عجیب حرکتیں بھی کی، جیسے کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھے رہنا اور کچا گوشت کھانا، رات دیر دیر تک گھر سے غائب رہنا اور اندھیرے میں رہنا، اگر کوئی لائٹ جلائے تو اسے مارنے کی کوشش کرنا۔ پھر ایک دن ابو کو ایک آدمی ملا جس کو نایاب کے اندر شیطانی چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ اس نے میرے ابو کو کہا کہ وہ نایاب کا علاج کرے گا، تو میرے ابو نے اس آدمی سے کہا کہ اگر ہم نایاب کی شادی کر دیں تو کیا وہ چیزیں اس کو چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ اس آدمی نے کہا دیکھیں آپ لوگ یہ غلطی کبھی مت کرنا، جب تک نایاب کا علاج مکمل نہ ہو جائے تب تک اس کی شادی نہ کروانا، نہیں تو وہ چیزیں نایاب کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی مار دے گی، کیونکہ وہ چیزیں بچپن سے نایاب پر عاشق ہیں۔ ان میں سے ایک عورت ہے جو نایاب کو اپنی بیٹی سمجھا بیٹھی ہے اور ایک شیطان ہے جو نایاب کو پسند کرتا ہے، وہی نایاب کو ساتھ لے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے نایاب غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ابو پریشان ہو گئے، لیکن اس آدمی نے ابو سے کہا آپ پوری طرح اطمینان رکھیں، ہم لوگ جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، بس نایاب کے علاج کے دوران کسی بھی قسم کا گوشت کو گھر میں نہ لانا، خاص طور پر بڑا گوشت۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کا علاج شروع کریں اور ہم ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کہیں گے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے نایاب کا علاج شروع کیا۔ وہ ہر ہفتے اس کے لیے نیا تویز لے کر آیا کرتے اور پرانا تویز اتار کر ساتھ لے جاتے۔ یہ سلسلہ کچھ مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک روز اس آدمی نے ایک تویز ابو کو دیتے ہوئے کہا یہ آخری تویز ہے جو کہ ساری عمر کے لیے نایاب کے گلے میں رہے گا، اور آپ لوگ نایاب کو نماز کی طرف قائل کریں، اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو سمجھ لینا اب وہ چیزیں اس پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے والی، اور آپ کی بیٹی پوری طرح سے ان چیزوں سے آزاد ہو جائے گی، اور اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر ہمیں مزید اس کے لیے چارہ جوئی کرنی ہی پڑے گی، اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ابو نے کہا جی بہتر، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر ایک دن ابو نے نایاب کو کہا چلو بیٹی اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ہی نایاب ابو کی طرف آنکھیں پھاڑے غصے سے دیکھنے لگی۔ ابو نے مسکرا کر کہا کیا ہوا بیٹی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نایاب کچھ نہ بولی اور ویسے ہی غصے سے ابو کی طرف دیکھتی رہی۔ جیسے ہی ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا، جس سے ابو کی کلائی کی ہڈی نکل گئی اور ابو نے چلا کر اسے اپنے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ پھر واجد بھائی ابو کو فوری ایک حکیم کے پاس لے گیا اور ابو کی مرہم پٹی کروائی۔ جب ابو گھر واپس آئے تو نیاب ابو کو دیکھ کر زور شور سے ہنسنے لگے۔ امی نے نیاب کو خاموش کروانے کی کوشش کی تو اس نے امی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ہنستے ہوئے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ پھر پوری رات درخت پر بیٹھی رہی اور طرح طرح کی آوازیں نکالتی گئی، کبھی ہنستی اور کبھی روتی۔ اگلے دن ابو اسی آدمی کو ساتھ لے کر آئے، اس کو سارا کچھ بتایا تو اس آدمی نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو، اس کا حل لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے ایک تانبے سے بنا ہوا ایک کڑا نکال کر نایاب کے ہاتھ میں زبردستی پہنا دیا۔
جس کے پہنتے ہی نایاب فوری ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اب جب تک یہ کڑا اس کے ہاتھ میں ہے یہ پوری طرح سے ان چیزوں کے اثر سے بچی رہے گی، اور یہ کڑا اس کو کبھی اتارنے مت دینا، ورنہ دوبارہ اس کی کڑے کے پہننے پر ہی نیاب ان چیزوں کے اثر سے نہیں بچ سکے گی۔ اس کے بعد نیاب نے کبھی کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس نے آج پھر سے اس نے وہی کرنا شروع کر دیا، جبکہ کڑا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ماجد کی ساری باتیں غور سے سن رہا تھا، اتنے میں آنٹی آ گئی اور اپنی امی کو دیکھ کر ماجد نے میرے کان کے پاس آ کر گوشی میں کہا، علی بھائی اس بارے میں امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا آپ۔ میں نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر ماجد وہاں سے چلا گیا اور میرے یہ سوچنا لگا ان لوگوں نے ہم سے کتنی بڑی بات کو چھپا کر رکھا ہے، جبکہ نجاب کے اندر پہلے ہی سے شیطان چیزیں موجود تھیں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں اس پارک میں لگے درخت پر سے کوئی چیز اس پر آ گئی ہے، پر اس کا مطلب ہے نایاب پارک میں سب ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ کوئی عورت نے اس کو کاٹا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی ایک شیطانی طاقت ہے، اور اب وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں آنٹی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے چونک کر کہا، نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا تھک گیا ہوں، اس وجہ سے چہرے پر تھکان ہے اور کچھ نہیں۔ آنٹی نے کہا، او اچھا ٹھیک ہے بیٹا تم آرام کرو، میں ذرا نایاب کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر آنٹی نیچے چلی گئی۔ رات بہت ہو چکی تھی، میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ واجد بھی جانتا ہے کہ نایاب میں شیطانی چیزیں ہیں، لیکن اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، اور اوپر سے مجھے بولتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں سو گیا ہوں۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری موبائل پر ٹائم دیکھا تو 3:36 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ پھر میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی میں سین گیا تو مجھے اوپر کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، جس سے سن کر میں سوچنے لگا کہ رات کے 3:30 کا ٹائم، اس پر کون باتیں کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہنس بھی رہے ہیں، جبکہ باقی تمام کمروں میں خاموش تھی۔ پھر مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے واجد وغیرہ جا کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ وہ اوپر کی منزل پر سوتے تھے۔ لہٰذا میں واش روم سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ اتنے میں مجھے کسی کے تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، اور پھر واپس تیزی سے اوپر کی طرف جانے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے آیا اور پھر اسی رفتار سے واپس چلا گیا۔ ایسا 2-3 بار ہوا۔ میں واش روم سے باہر آیا تو پھر سے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب میں تھوڑا سا گھبرا گیا کیونکہ اس وقت پورے گھر میں سناٹا تھا، ایسے میں ان کے ہنسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بار اوپر جا کر دیکھ لوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں اوپر جانے لگا اور وہ آوازیں اور زیادہ صافائی سے سنائی دینے لگی۔ یقیناً یہ ایسے لوگوں کی آوازیں تھیں جو پہلے میں نے گھر میں نہیں سنی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر چلا گیا، اور جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو میں جان گیا، کیونکہ اوپر صرف نایاب تھی اور وہ زمین پر بیٹھی کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ کن سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں دیوار کی آڑ لے کر چھپ گیا، لیکن وہ باتیں کرتے کرتے ہنس رہے تھے۔ نیاب کسی سے کہہ رہی تھی، میں تو 1-2 شکار کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں ایک مرد کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، آج ایک شکار تو بچ گیا میرے ہاتھ سے، اگر اس کا بھائی نہ آتا تو میں اس کی گردن ہی موڑ دیتا۔ میں یہ سب چھپ کر سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب نایاب شیطانی حالات میں دروازے پر کھڑی تھی تو واجد اوپر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے نایاب بے ہوش ہو کر گرتی تھی۔ اتنے میں وہ مرد پھر سے بولا، اگر اس بار وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی نیاب ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم کس کی بات کر رہے ہو، اس کا نام علی ہے، وہی مجھے شک کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن علی سے پہلے مجھے اس کے دوست کا شکار کرنا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ گئی تھی تو سارے دوستوں میں وہ شیشے سے گھور رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، کیونکہ جب میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بول رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ نیاب کی یہ بات سنتے ہی اسی مرد کی آواز آئی۔ اس نے غصے سے نیاب کو کہا، نہیں تم میری اور تم اب اس کے سامنے نہیں جاؤ گے، اس کو تو میں خود مار ڈالوں گا۔ نایاب پھر ہنستے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے کسی کے ساتھ نہ دیکھ سکتے ہو، پر اس کا شکار مجھے ہی کرنے دو۔ میں نے جب نایاب اور ان شیطانی چیزوں کی یہ باتیں سنی تو میں ڈر گیا۔ میں نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے پیچھے ہٹ کر وہاں سے واپس نیچے جانے لگا تو اچانک میرا پاؤں ایک سیڑھی سے سلپ ہو کر اس سے نیچے والی سیڑھی پر پڑ گیا
اور میری قدموں کی آواز گونج اٹھی۔ میں ہاتھوں کے بل سیڑھیوں پر گرا۔ اسی وقت ایک خوفناک سی آواز آئی جسے سنتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا، اور بھاگتے ہوئے جب میں نے پیچھے دیکھا تو نیاب خوفناک سی شکل میں میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے دروازے سے کمر لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرا پورا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ دروازے کے پیچھے نایاب کی ہنسی کو میں صاف صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جو میرے منہ سے کلمات نکل رہے تھے وہ میں نے پڑھنے شروع کر دیا، اور صبح فجر کی اذان کے وقت تک اس جگہ بیٹھا رہا۔ وہ رات مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ اسی دوران میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا کون سا دوست ہے جو یہ نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے نیاب کی بات پر سوچا کہ وہ شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اچانک میرا خیال ایس ٹی کی طرف گیا، کیونکہ وہی گاڑی میں تھا ہمارے ساتھ، کیونکہ واجد، ماجد اور نیاب گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آگے ایس ٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایس ٹی گاڑی چلاتے ہوئے اپنے سامنے اوپر کی طرف لگے شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ جب ہم سب دوست نہا رہے تھے اس وقت ایس ڈی کچھ دیر کے لیے کہیں غائب بھی ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ نیاب کے پاس گیا تھا۔ اس خیال کے بعد اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایس ڈی کو ایسا کرنے پر کھری کھری سنا دوں، یہاں اس کو یہ بتا دوں کہ وہ جسے پسند کرنے لگا ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذانوں کی آواز آئی اور میں اذان کو غور سے سننے لگا۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس کے کچھ دیر بعد مجھے صحن میں کچھ چہل پہل کی آواز سنائی دی۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو قاسم بھائی اور بھابھی وضو کر رہے تھے اور امی جان ماز بچھا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ان کے پاس جا کر وضو کرنے لگا۔ قاسم بھائی نے کہا، واہ بھائی، آج تو کمال ہی ہو گیا، آج تو علی بھی فجر کے لیے اٹھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں بیٹھا سوچنے لگا، پھر مجھے نیند اگر آؤ گے میں سو گیا۔ پھر جب میں صبح جاگا تو میں نے دیکھا کہ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور نایاب نہیں تھی۔ میں نے واجد سے پوچھا، نایاب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ابھی تک سو رہی ہے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور گھر سے باہر جا کر پہلے میں نے ایس ڈی کو فون کیا اور کہا جلدی سے میری طرف آ جاؤ، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ ایس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، اور کچھ ہی دیر میں ایس ڈی میرے پاس آ گیا۔ اسے ہی دیکھتے ہی میں نے کہا، تو نے جو کیا اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں تجھے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک نیاب یہاں ہے تب تک تو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ میری یہ بات سنتے ہی ایس ڈی نے حیرانی سے پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یہ کچھ نہیں، پر تو اب مجھے ادھر نظر نہ آئے۔ ایس ڈی نے کہا، مجھے معاف کر دے بھائی، اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو مجھے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ میرا نیاب سے کوئی چکر ہے، لیکن ایسا نہیں، کچھ نہیں۔ میں اس کو پسند ضرور کرنے لگا تھا، پر بعد میں مجھے بہت برا لگا۔ یہ تو اپنے علی کی کزن ہے اور میں یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے خود پر بہت غصہ ہے۔ لیکن بھائی مجھے یہ تو بتا، تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا اور تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ ایس ڈی کی یہ بات سن کر میں نے کہا، یہ سب چھوڑ، بس جو کہہ رہا ہوں وہ کر، باقی اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایس ڈی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میرے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لینا ہے۔ اب میرے دل میں نیاب کے لیے ایسا ویسا کچھ نہیں، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی اور اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایس ڈی کے جانے کے بعد جب میں گھر کی طرف پلٹ رہا تھا تو میری نظریں اپنی چھت کی بالکونی پر پڑی۔ نیاب وہیں سے غصہ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری اور ایس ٹی کے درمیان ہونے والی سب باتیں سن لی۔ ابھی میں نیاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نیاب نے نہ میں سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ میں یہ بھی اندازہ کر چکا تھا، اور اس کے بعد میں کالج چلا گیا، اور جب میں کالج سے واپس آیا تو مجھے میرے دوست مانی عمران کی کال آئی۔ وہ کال پر ہیلو کہنے کے بعد بہت بری طرح سے رونے لگا۔ میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا، جلدی بولو۔ اس نے کہا، یار علی وہ یار میں نے کہا، بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا۔ تو مانی نے روتے ہوئے کہا، یار وہ ایس ٹی پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ایس ڈی کو؟ سالے ایس ڈی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ایس ڈی کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں پڑا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ مانی کی یہ بات سنتے ہی مجھے یکدم چکر سا آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی وقت میں نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مانی کو فون کیا اور اس سے ہسپتال کا پوچھ کر ایس ڈی کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس کے والدین بہت رو رہے تھے۔ پھر جب میں ایس ڈی کے پاپا کے پاس گیا تو وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے۔ ان کو اس طرح روتے دیکھ کر میں بھی رونے پڑا لگا۔
پھر کچھ دیر رونے کے بعد میں نے مانی سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا مانی؟ ایس ڈی کی آج ریس تھی تو ایس ڈی گاڑی چلا رہا تھا، میں اور سنی ہم بائک پر اس کے ساتھ ریس پر جا رہے تھے، سڑک بالکل خالی تھی، اچانک ایس ڈی نے ہمیں کہا ارے یہ کہاں سے آ گئی؟ ہم پوچھتے رہے کون آ گئی؟ وہ بار بار اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ارے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمارا اس وقت گاڑی میں ایس ڈی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایس ڈی نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی اور ہم سے کافی دور نکل گیا۔ ابھی ہم اس کے پیچھے ہی جا رہے تھے کہ ایس ڈی کی گاڑی ایک دم سے گھوم کر الٹی ہو گئی اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے سڑک کے پار پار اترنے لگی اور وہاں خالی پلاٹ میں ایسے گری کہ وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ ایس ڈی نے اچانک گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ دی، اس وجہ سے گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو کر الٹ گئی اور اس وقت ہم نے جلدی سے جا کر ایس ڈی کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی، پر گاڑی پوری طرح سے پچک گئی تھی۔ پھر ہم نے ریسکیو والوں کو بلایا، انہوں نے بہت مشکل سے گاڑی کو کاٹ کر ایس ڈی کو نکالا اور یہاں پھر ہسپتال لے آئے۔ میں نے جب مانی کی یہ بات سنی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور اس شیطانی چیز کا کام ہے جو نایاب کے اندر ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر کہا یہ ایکسیڈنٹ والے بچے کے ساتھ کون تھا؟ ایس ڈی کے والد نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں اس کا والد ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے بعد تو جیسے پورے اسپتال رونے لگے۔ ہم سب دوست، سمی کے ماما پاپا اور اس کی دو سسٹر زور اختار رونے لگے۔ روتے ہوئے اچانک ہی میں اٹھا اور بائک سٹارٹ کر کے روتا ہوا غصے میں گھر پہنچا۔ سب میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، میں سیدھا نایاب کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، میں نے جاتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی رہی اور اس دوران اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں بھر کے باقی لوگ بھی اوپر آ گئے اور انہوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا اور واجد اور ماجد نے بھی مجھے پکڑ لیا۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے غصے میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہا جب قاسم بھائی نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ لگا دیے، پر میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں نایاب کو مار دوں۔ قاسم بھائی بار بار مجھے کہہ رہے تھے تم اس بچی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ یہ تمہاری بہن ہے، کیوں اس کے اوپر اتنا غصہ کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا نہیں یہ میری بہن نہیں، یہ ڈین ہے، اس نے میرے دوست کی جان لی ہے، آج اس نے اس کو مار دیا۔ یہ سنتے ہی قاسم بھائی سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ قاسم بھائی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کون مر گیا ہے، یہ تم کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ میں نے روتے ہوئے بھائی کہا ایس ڈی آج دنیا سے چلا گیا اور یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا۔ قاسم بھائی نے مجھے 2 ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور مجھ سے کہا ہوش میں آؤ، تمہیں پتہ بھی ہے یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، اس نے مارا ہے میرے دوست کو۔ ابھی بھائی مجھ سے یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ اچانک نایاب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ اس نے پہلے اپنے چہرے سے نکلتا ہوا خون چاٹنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور مرد کی آواز میں بولی اب بتا میں نے کیا ہے وہ سب، تیرے دوست کو مار دیا آج میں نے اور اب تیرے باقی دوستوں کی باری بھی ہے۔ نایاب کی اس بات کو سب نے سنا اور کافی لوگ نایاب کے سلوک کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر نایاب نے کہا اگر تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں آئے گا تو اس کا انجام بھی اسی لڑکے جیسا ہوگا جو آج مر چکا۔ یہ تماشا گھر کے سب لوگوں نے دیکھا اور فوری نیچے کمروں میں بھاگ گئے، جن میں میری امی، میری بھابھی، نایاب کی امی ماجد شامل تھے۔ اوپر قاسم بھائی، عاصم بھائی، واجد اور اس کے پاپا اور میں تھا۔ نایاب بنا پاؤں کو اٹھائے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اس دوران واجد نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو نایاب نے ایک زوردار دھکا واجد کو مارا، وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد نایاب سب کے اوپر والی چھت پر چلی گئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ قاسم بھائی نے نایاب کے ابو سے کہا انکل یہ سب کیا تھا، آپ نے دیکھا نا؟ انکل نے قاسم بھائی سے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم سب نے تم لوگوں سے یہ بات چھپائی، ہماری بیٹے پر شیطانی اثرات ہیں، لیکن یہ صحیح ہو گیا، پر اس بات پر ہم لوگ لاہور آئے تب سے اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ پھر انکل نے قاسم بھائی کو نایاب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ قاسم بھائی نے کہا انکل آپ فکر نہ کریں، ہم نے بہت بار ایسی چیزوں سے نپٹا ہے، اس سے بھی نپٹ لیں گے انشاءاللہ، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ گئی کہاں ہے۔ واجد اٹھا اور چھت پر دیکھو، واجد چھت پر دیکھ کر واپس آ رہا بولا وہ اوپر نہیں ہے۔ قاسم بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، میں آج ہی عالم صاحب کے پاس جاؤں گا اور وہی اس چیز کا خاتمہ کریں گے کیونکہ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے۔ انکل نے کہا پھر تو بیٹا تمہارے جلد ان کو لے کر آنا پڑے گا۔ قاسم بھائی نے کہا جی انکل میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی عالم صاحب کی طرف چلے گئے
ادھر میں نے واپس نیچے جا کر اپنے دوست مانی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ ایس ڈی کو دیکھنے آ رہا ہوں۔ مانی کہا نہیں، تم گھر ہی رہو۔ ہم سب ایس ڈی کے گھر جانے لگے ہیں کیونکہ اسپتال والوں نے ایس ڈی کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر والوں کو دے دی ہے اور وہ بس اس کو لے کر پہنچتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایس ڈی کے گھر چلا گیا اور وہاں ایمبولینس آ چکی تھی۔ تب میں نے آخری بار اپنے جگری دوست، اپنے جگری یار ایس ڈی کو دیکھا اور پھر سے ایک کونے میں جا کر زور اختار رونے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم سب دوست ایس ڈی کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایس ڈی کے کفن دفن میں مصروف ہو گئے۔ ایس ڈی کی 2 بہنیں تھیں۔ ایس ڈی ان دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا کیونکہ ایس ڈی ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے۔ اس وجہ سے مجھے اس کی بہنوں کی طرف دیکھ کر اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ہم لوگ ایس ڈی کو دفنانے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اپنے دوست سیمی کو یاد کرنے لگا۔ اتنے میں قاسم بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور بولے عالم صاحب رات کو آ جائیں گے، اس وقت وہ کسی جگہ مصروف ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر قاسم بھائی اپنے کمرے میں چلے گیا اور میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ پھر میں رات میں اٹھا تو میں نے بھابھی سے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے کہا وہ عالم صاحب کی طرف گئے ہیں۔ پھر اوپر کی کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے اچانک لگا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے کچے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب کمرہ میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر میرے پیچھے سے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا اور جیسے ہی میں نے اپنی گردن اس طرف گھما کر دیکھا تو وہ نایاب تھی، جو کہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل میں تھی اور وہ 2-3 آوازوں میں خوفناک آوازوں سے ہنس رہی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں اس سے تھوڑا دور جا گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے الٹے پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور اس نے مجھے پھر سے اٹھا کر دیوار پر دے مارا جس سے میرا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ نایاب مردوں کی آواز میں بولی کہ ایسا کیسے لگ رہا ہے، میرا خون بہا تھا نا تو نے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اس دوران میں اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا کیونکہ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں وہ پھر سے میرے قریب آ گئی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی پر اس نے نہیں چھوڑا اور دبانے لگی۔ اتنے میں اچانک اس نے میرا گلا چھوڑ دیا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس دوران وہ بری طرح چیخنے لگی اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو عالم صاحب نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ ایسا انہوں نے 7 بار کیا اور جیب سے چھوٹی سی بوتل نکالی، اس کا پانی زبردستی نایاب کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد نایاب کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ اس دوران بھی عالم صاحب اس پر پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے جیب سے ایک تعویذ نکال کر نایاب کے گلے میں ڈال دیا اور کہا اس تعویذ کو 1 ماہ تک نایاب کے گلے میں ڈالے رکھنا، اس کے بعد اس کو اتار کر نہر میں بہا دینا، انشاءاللہ ٹھپ ٹھیک ہو جائے۔ نایاب کے ابو نے عالم صاحب سے پوچھا عالم صاحب یہ چیزیں تو بہت پرانی ہیں پر یہ ایسے کیسے چلے گی؟ عالم نے کہا یہ چیز پرانی ضرور تھی پر ان کی طاقت بہت کم تھی، اس وجہ سے وہ 3 لوگ ہو کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے اور مجھے یہ طاقت میرے اللہ کے کلام نے دی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی تلقین کریں۔ یہ بچی بہت پہلے سے بہتر ہو سکتی تھی اگر آپ لوگوں نے اس کو نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ خیر دیر آئے درست آئے، اب سے ہی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالو ورنہ شیطان ہمیشہ تمہاری بغل میں رہتا ہے جو ہر وقت اس کو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جایا کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائے۔ یہ بات کہہ کے عامل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد نایاب پوری طرح سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی اور نمازی پرہیزگار ہو چکی تھی۔ پھر 4 سال بعد اس کی شادی ہو گئی اور الحمدللہ اب نایاب کے 2 خوبصورت بیٹے ہیں۔ ناظرین یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔